علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے عقائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والایمان بالرؤیا یوم القیامہ. اہل سنت کے عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار ہوگا. کہتے یرون اللہ عز وجل بأعین رؤوسہم، لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے. یعنی یہ جو آنکھیں ہیں نا ہماری، ان آنکھوں سے، مادی جو آنکھیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. وَهُوَ يُحَاسِبُهُمْ بِلَا حِجَابٍ وَلَا تَرْجُمَانٍ، اور اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ فرمائے گا، حساب لے گا ان سے بغیر کسی پردے کے اور بغیر کسی ترجمان کے. اہل سنت کے عقائد میں سے یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اس مسئلے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اور جہمیہ اور معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا. ایک عقیدہ جب وجود میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے دلیلیں بھی ڈھونڈی جاتی ہیں. تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں دلیلیں ڈھونڈی ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے دکھلا، میں تجھے دیکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو لن جو ہے نا، لن کہتے کہ یہ تعبید کے لیے آتا ہے، یعنی کسی بھی چیز سے نفی ہمیشہ کے لیے کرنا. ہرگز نہیں یعنی کبھی نہیں. تو کہتے کہ یہ کبھی نہیں کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ لن ترانی، یہ کبھی تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تو پھر دیکھنا کیسے ہوگا؟ اس لیے دیکھنا نہیں ہوگا، یہ ان کا کہنا ہے. لیکن قرآن مجید میں ان کی تردید موجود ہے، اور لن ہمیشہ تعبید کے لیے نہیں آتا، کبھی بہت لمبی مدت کو بتلانے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کی مثال دی ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے چہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ وہ موت کی تمنا کرے. جس کی موت کی تمنا. اور پھر یہ کہا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وہ ہرگز بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. لن وہی ہے، ہرگز اس کی تمنا نہیں کرنے والے. یہودیوں کے سلسلے میں یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جہنم پکاریں گے
اور کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، آپ اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہم کو موت دے دے۔ تو وہاں کس چیز کی تمنا ہو رہی ہے؟ موت کی تمنا ہو رہی ہے نا۔ تو اگر نفی تعبید کے لیے لن ہے تو پھر تو یہاں بھی تمنا نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں تمنا ہو رہی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ لن ہمیشہ ہم تعبید کے لیے نہیں آتا ہے، ایک لمبی مدت کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب دونوں معاملوں کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ دنیا کی حد تک ہے یہ معاملہ، ہے نا، کہ موت دنیا میں رہتے ہوئے یہود موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا ہے۔ تو دوسری جو آیت ہے نا کہ لا تدرک الابصار ویدرک الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، تو اس کو بھی اسی معاملے پر معمول کریں گے۔ یا پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ ادراک کا معنی احاطہ کرنا، یعنی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ لینا ہر پہلو سے، تو یہ ان نگاہوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ان کے دلائل جن کی تردید ہوئی ہے۔ اب رہی بات اہل سنت کے دلائل کی، تو بہت ساری ہے، قرآن مجید میں بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دیدار الہی جو قیامت کے دن ہونے والا ہے وہ دو طرح کا، ایک رویت عامہ ہے اور ایک رویت خاصہ ہے، ایک عام رویت اور ایک خاص رویت۔ عام رویت کے اعتبار سے سارے لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو، سمجھ رہے، سارے مومن بھی اور کافر بھی۔ تو یہ کب ہوگا؟ محشر کے میدان میں، جب حساب و کتاب کا معاملہ درپیش ہوگا۔ امام بربہاری رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ یحاسبہم بلا حجاب، اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے حساب فرمائے گا اور ترجمان بھی نہیں ہوگا، تو ہر آدمی سے گفتگو کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ زبان کون سی ہوگی۔ غیر ممکن ہے کہ ہر آدمی کی اپنی زبان ہو اور اللہ تعالیٰ اسی زبان میں اس سے سوال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو نظر آئے گا، لیکن یہ نظر آنا اطمینان والا نہیں ہوگا، گھبراہٹ اور پریشانی والا ہوگا۔ یہاں دیکھ کر سکون نہیں ملے گا، بلکہ شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے یہ دیکھنا کوئی نعمت نہیں ہے، یہ عام رویت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس سے اللہ تعالی ہم کلام نہ ہو، بات کرے گا اللہ سب سے۔ کہا کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان، اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی ٹرانسلیٹ کرنے والا، بات سمجھانے والا، ڈائریکٹ یہ گفتگو ہوگی۔ اور بخاری کے الفاظ ہے کہ لیس بینہ و بینہ حجاب، مسلم کی روایت میں صرف ترجمان کا لفظ ہے، اور بخاری کی روایت میں کیا ہے؟ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ تو ڈائریکٹ مخاطبت ہوگی، ڈائریکٹ گفتگو ہوگی اور ڈائریکٹ بات چیت ہوگی۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثم لیقولن لہ، اللہ ضرور کہے گا اس سے، الم اوتک مالا، کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں دیا تو نے؟ اللہ کہے گا کہ الم ارسل الیک رسولا، کہ میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا؟ کہے گا کیوں نہیں؟ فینظر عن یمینہ فلا یری الا النار، دائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہی نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہی نظر آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک کو آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، گرچہ کہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، ایک شق کے ذریعے ہی سے کیوں نہ ہو۔ فإن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اگر یہ ٹکڑا بھی دینا ممکن نہیں ہے، آدمی کی استطاعت میں نہیں ہے، تو اچھی بات کے ذریعے ہی وہ اپنے آپ کو جہنم سے، آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ تو یہ رویت عامہ ہے، عام رویت ہے جو سب کو نصیب ہوگی۔ زیادہ تر علماء اسی کے قائل ہیں کہ دو قسم کی رویت ہوگی۔ کتنی؟ دو قسم کی رویت۔ ایک رویت
عام ہے اور ایک رویت کیا ہے؟ خاص ہے. کچھ علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھائے گا. 3 رویتیں. تو ایک رویت عامہ جس میں کافر بھی ہے، پھر دوسری رویت ہوگی کہ جس میں کافروں کو ہٹا دیا جائے گا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، پردے میں کر دیے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اب یہ دوسری رویت منافقین اور مومنین کو شامل کر کے ہے. تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا، پہلے ہی دکھایا ہوگا. دوسری مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ دکھائے گا. تو جو لوگ دکھلاوے کے طور پر عبادت کرنے والے ہوں گے نا، تو ان کی آزمائش یہاں ہوگی. منافقین ان کی آزمائش ہوگی، سجدہ کرنے چاہیں گے رب کو، ہے نا، نہیں کر پائیں گے. اور جو حقیقی مومن ہوں گے رب کو پہچانیں گے اور کہیں گے تو میرا رب ہے، تو سجدہ کریں گے. تو یہ دوسری رویت ہے بعض علماء کے نزدیک. تیسری جو رویت ہے، جو اصل رویت ہے، یعنی جس کو نعمت کے طور پر ذکر کیا قرآن مجید میں، وہ کیا ہے؟ تو وہ خاص رویت ہے مومنوں کے لیے. اللہ نے اس کا ذکر کیا اور کہا وجوہ یومئذ ناظرہ. اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ خاص چہرے کون ہیں؟ اہل ایمان کے چہرے ہیں جو تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنہوں نے اچھا نیکیاں کی ہے نا، ان کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے، وزیادہ، اور مزید ہے. تو مزید کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کی رویت باری تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جنت میں ان کے لیے وہ ساری چیزیں جو وہ چاہیں، پسند کریں، اور ہمارے پاس مزید ہے. تو وہ مزید کیا ہے؟ تو وہ مزید وہی زیادہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار. تو یہ خاص دیدار اہل ایمان کو جنت میں علی الارائک ینظرون، ٹیک لگائے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے. تو یہ قرآن کی دلیلیں ہیں. کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل تضارون فی الشمس لیس دونها سحاب، یہ بتلاؤ کہ بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے، پریشانی؟ کس طرح دیکھتے ہو؟ سورج دکھتا ہے نا پورا. رویت کی تشبیہ ہے. قالوا لا یا رسول اللہ، کہا کہ نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، سورج نظر آتا ہے ہم کو. کہا کہ هل تضارون فی القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، یہ بتلاؤ کہ چاند اگر بادل میں چھپا ہوا نہیں ہو تو اس کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تم کو محسوس کرتے؟ کہا نہیں. کہا کہ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ، تو اسی طرح تم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھو گے. اور تضار کا لفظ ہے بعض روایتوں میں، یعنی تکلیف نہیں ہوگی، اور بعض روایتوں میں تضام کا لفظ ہے، تو جس کا معنی ہے کہ آپس میں مزاحمت نہیں کرنی پڑے گی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ میرے کو دیکھنا ہے، ذرا ہٹو، ذرا بازو ہو جاؤ، میں بھی دیکھ لیتا ہوں. تو اس طرح کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی. ہر آدمی کیا ہے، اپنی جگہ پر رہ کر رب کا دیدار کرے گا. تو یہ جو دیدار ہے نا، دیدار یہ انعام ہے رب کا. کیا یہ انعام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل اہل الجنہ الجنہ، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، یقول اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا تریدوا شیئا ازیدکم، کوئی اور مزید چیز ہے تمہاری خواہش میں، کچھ اور چاہتے ہو؟ تو کہیں گے الم تبیض وجوہنا، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں فرما دیا، روشن کر دیا تو نے؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں فرما دیا؟ وتنجینا من النار، اور کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ تو اب کیا چاہیے؟ مطلب یہی ہے کہ سب کچھ تو دے دیا تو نے، اب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیکشف الحجاب، تو اللہ حجاب کو ہٹا دے گا، اللہ حجاب کو ہٹا دے گا. فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، تو کوئی سی بھی چیز جو ان کو دی گئی ہو ان کے نزدیک
اتنی محبوب نہیں ہوگی جتنا محبوب ان کی نگاہ میں رب کا دیدار ہوگا، رب کو دیکھنا ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑی اور سب سے زیادہ خوشی والی نعمت ہوگی جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی۔ اہل ایمان رب کو دیکھیں گے اور اس دیکھنے کی بنیاد پر خوشی، مسرت، اطمینان اور سکون حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اہل ایمان میں شامل فرمائے۔ اہل سنہ کا یہ عقیدہ، ہم کو اسی عقیدے پر وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم الإنسان ما لم يعلم